الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ 5 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، ہمارا تعارف کیا ہے، ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے۔ اس کے لیے 4 باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جب یہ پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے تو ہمارا جواب آئے گا اسلام، ہم مسلمان ہیں۔ نمبر 2، جب یہ پوچھا جائے تمہارا مسلک کیا ہے تو ہمارا جواب آئے گا اہل السنت والجماعت۔ اور جب یہ پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو ہمارا جواب آئے گا احناف۔ اور جب یہ پوچھا جائے تمہارا منہج کیا ہے تو ہمارا جواب آئے گا دیوبندیت۔ چونکہ میرا آج کا عنوان یہی ہے علماء دیوبند کی حقانیت پر گفتگو کرو، تو پہلے یہ سمجھ آئے کہ علماء دیوبند کیا ہیں، دیوبندیت کیا ہے، تو پھر حقانیت پہ بات ہوگی۔ تو ہمارا تعارف کیا ہے؟ نمبر 1، ہم مسلمان ہیں۔ نمبر 2، اہل السنت والجماعت ہیں۔ نمبر 3، احناف ہیں۔ نمبر 4، دیوبندی ہیں۔ دیننا الاسلام، مسلکنا اہل السنت والجماعہ، مذہبنا الحنفیہ، منہجنا الدیوبندیہ۔ یہ 4 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ ان چاروں کا معنی کیا ہے؟ میں اس کو بھی اختصار سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دین نام ہے قطعیات کا، قطعیات کی بنیاد پر دین بنتا ہے۔ اس کا اقرار کریں گے تو اسلام ہوگا، انکار کریں گے تو کفر ہوگا۔ جیسے دین اسلام ہے، دین یہود ہے، دین نصارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر تم لے کر آؤ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ تو دین نام ہے منصوصات قطعیات کا۔ اس لیے ہمارے ہاں بعض مقامات پر کورسز کرائے جاتے ہیں اور اس کا عنوان تقابل ادیان رکھا جاتا ہے، اور تقابل ادیان عنوان کے تحت گفتگو مسالک پہ ہوتی ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عنوان جب تقابل ادیان ہو تو گفتگو مسالک پہ نہیں کرتے، اس لیے کہ دین کا معنی الگ ہے اور مسلک کا معنی الگ ہے۔ نمبر 2، مسلک، یہ نام ہے منصوصات ظنیات کا۔ اس کی اقرار سے آدمی اہل السنت والجماعت رہتا ہے، اور اس کے انکار سے یا اس کو چھوڑ دینے سے اہل بدعت اور اہل ضلالت بن جاتا ہے۔ تو یہ کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ ضلالت اور ہدایت کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو ہمارا مسلک اہل السنت والجماعت ہے۔ اس میں ایک بات سمجھ لیں
اب ہم کہیں گے کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں۔ بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر سنت اور بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے سنت اور بدعت عملی، ایک ہوتی ہے سنت اور بدعت اعتقادی۔ جس طرح عملاً ایک شخص اہل سنت اور اہل بدعت ہوتا ہے، اسی طرح اعتقاداً بھی کوئی شخص اہل سنت اور کوئی شخص اہل بدعت ہوتا ہے۔ تو سنت اور بدعت کا تعلق صرف عمل سے نہیں ہے بلکہ اعتقادات کے ساتھ بھی ہے۔ تو ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ میں بہت اختصار سے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بسا اوقات ایک شخص دین کے اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے اور مسلک کے اعتبار سے اہل بدعت ہوتا ہے، تو وہ شخص خطرناک کافر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے ضلالت اور ایک ہے ضرر۔ بسا اوقات ایک شخص ضلالت میں آگے ہوتا ہے لیکن ضرر اور نقصان دینے میں چھوٹے درجے میں ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایک بندہ ضلالت میں چھوٹے درجے پر ہوتا ہے اور وہ ضرر میں بڑے درجے پر ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات علماء کرام ان کے خلاف کام کرتے ہیں جو ضلالت میں نچلے درجے پر ہیں لیکن نقصان پہنچانے میں اور ضرر دینے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور جن کے سامنے پوری بات نہیں ہوئی تو ان کو اشکال ہوتا ہے، یہ تو مسلمان ہیں، ان کے خلاف کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کافروں کے خلاف کام کرو، تم تو مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے ہو۔ تو ان کو پھر بات یہ سمجھانی پڑتی ہے کہ حضرت ضلالت الگ چیز ہے اور ضرر الگ چیز ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو شاید مزید بات واضح ہو جائے گی۔ ایک شخص مسجد کا امام ہے، مسجد کا خطیب ہے، وہ دین کا کام کرتا ہے، اور اسی کے مسجد میں ایک شخص صف اول کا نمازی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، وہ دین کا داعی بھی شمار ہوتا ہے، اور جب دیکھو اس کی امام سے لڑائی ہے، یہ تمہارا سائیکل کہاں سے آ گیا، تمہارا موٹر سائیکل کہاں سے آ گیا، تم آج 2 منٹ دیر سے کیوں آئے ہو، تو تم نے یہ کیوں کیا ہے، بھائی اس امام کو نکالو دوسرا امام لاؤ، ہم نے کہا تھا یہ بیان کرو، تو نے یہ بیان کیوں کیا ہے، تم نے یہ کرنا تھا تو یہ کیوں نہیں کیا۔ تو باوجود اس کے وہ صحیح العقیدہ بھی ہے اور بظاہر صالح بھی ہے، لیکن اس کی ہر وقت کی کوشش امام کو نقصان دینا، امام کو رسوا کرنا، امام کے لیے چھیڑ چھاڑی کرنا، تو امام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اور ایک شخص اسی گاؤں میں رہتا ہے، اب دیکھیں وہ شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، امام صاحب نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے ہیں، چہرے پر پریشانی ہے، وہ بندہ سامنے مل جاتا ہے، حضرت خیر ہے آج بہت پریشان ہے، نہیں کوئی بات، پھر بھی بتائیں تو صحیح۔ اس نے مجبور کیا تو امام صاحب بتاتے ہیں بھی یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت ہم گناہ گار تو ہیں لیکن ہم علماء کے نوکر ہیں، جب تک میں زندہ ہوں نا کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ حق بیان کریں اور کھل کے بیان کریں، آپ دین بیان کریں، میں دیکھتا ہوں آپ کو نکالتا کون ہے۔ اب آپ ذرا فرمائیں کہ آپ کیا دیکھیں گے بھی ان میں سے نیک کون ہے یا برا کون ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے امام کے لیے مفید کون ہے اور مضر کون ہے۔ تو ایک شخص بظاہر متقی تو نہیں ہے لیکن دین کو تقویت دے رہا ہے اور نقصان نہیں پہنچا رہا، اور دوسرا بظاہر متقی ہے لیکن وہ دین کو نقصان دے رہا ہے اور ضرر پہنچا رہا ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک شخص آپ کے محلے میں رہتا ہے اور آپ کی مسجد میں آتا ہے اور ہر وقت وہ اختلافی باتیں کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رفع الیدین نہیں کر رہے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، تمہاری نماز نہیں، آپ امام کے بجائے فاتحہ نہیں پڑھ رہے، تم یہ نہیں کرتے، تمہاری نماز نہیں۔ ہر وقت نمازیوں میں انتشار اور فتنہ بازی اس نے پچھا رکھے۔ اور ایک آپ کی مسجد کے محلے میں عیسائی ہے، وہ آتا ہے گٹر صاف کرتا ہے، لیٹرین صاف کرتا ہے، غسل خانے صاف کرتا ہے اور چپ کر کے چلا جاتا ہے۔ اب امام صاحب مسجد میں جب بھی تقریر کرتے ہیں اس مسجد میں آنے والے فتنہ پرور کے خلاف کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب وہ عیسائی ہے، اس کے خلاف آپ نہیں بولتے،
یہ تو مسلمان ہے جیسے بھی ہمارے ہیں، ان کے خلاف آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب کہیں گے بیٹا وہ عیسائی تو ہے لیکن ہماری مسجد کے ماحول کو خراب نہیں کر رہا، وہ گند صاف کر رہا ہے، غلاظت صاف کر رہا ہے، اور یہ ہیں تو مسلمان لیکن پورے مسجد کا ماحول انہوں نے خراب کیا ہوا ہے۔ تو میں نے اختصار سے بات کی ہے، ایک ہوتا ہے ضرر میں آگے ہونا اور ایک ہوتا ہے ضلالت میں آگے ہونا۔ نمبر 3، مذہب نام ہے اجتہادیات کا۔ احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ، ان کا جو اختلاف ہے یہ مذاہب کا اختلاف ہے، یہ اجتہادیات کا اختلاف ہے، یہ نہ تو اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، نہ یہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہے، یہ اختلاف رحمت ہے۔ میں اس پر بہت مختصر بات کر رہا ہوں، میں تفصیل پہ نہیں جا رہا۔ نمبر 4، منہج کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان بھی ہے، اہل و سنت بھی ہے، مذہباً وہ حنفی بھی ہے، تو اس نے کس علاقے میں کام کیسے کرنا ہے۔ ہندوستان کا ماحول الگ ہے، امریکہ کا ماحول الگ ہے، انگلینڈ کا ماحول الگ ہے، افریقہ کا ماحول الگ ہے، تو دنیا بھر کے ممالک کے ماحول الگ ہیں، تو کس ماحول میں کیسے کام کرنا ہے، یہ ہے منہج، طریقہ کار۔ تو ہم نے پورے عالم میں عموماً اور بر صغیر میں خصوصاً کیسے کام کرنا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں طریقہ کار دیا ہے علماء دیوبند نے، اسے کہتے ہیں یہ ہمارا منہج ہے دیوبندیت۔ تو 4 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 1، ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، مسلک کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت ہیں، مذہب کے اعتبار سے احناف ہیں، اور منہج کے اعتبار سے ہم دیوبندی ہیں۔ تو دیوبندیت کو مستقل دین نہیں ہے، مستقل مسلک نہیں ہے، کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، دیوبندیت ایک منہج ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دیوبندی کا معنی یہ ہے کہ مسلمان بھی ہے، اہل و سنت والجماعت بھی ہے، حنفی بھی ہے، اور ممکن ہے کوئی ایسا دیوبندی ہو جو حنفی نہ ہو، شافعی ہو اور منہج کے اعتبار سے دیوبندی ہو، مالکی ہو منہج کے اعتبار سے دیوبندی ہو، حملی ہو منہج کے اعتبار سے دیوبندی ہو۔ تو دیوبندیت اور یہ مذہب ان میں تو ٹکراؤ نہیں ہے، ہاں جو مسلک باطل ہیں ان کا ٹکراؤ ہوگا۔ عقیدہ قطعی ٹھیک نہ ہو تب بھی ہم دیوبندی نہیں کہیں گے، عقیدہ ظنی فاسد ہو تب بھی دیوبندی نہیں کہیں گے، منہج یہ نہ ہو تب بھی اس کو دیوبندی نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہمارا تعارف ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، مسلک کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت ہیں، مذہب کے اعتبار سے احناف ہیں، اور منہج کے اعتبار سے ہم دیوبندی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لے، نمبر 1۔ نمبر 2، دارالعلوم دیوبند جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبند شہر کی طرف نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی دیوبند قصبے میں ایک دارالعلوم موجود ہے، اس کی وجہ سے ہم نسبت دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں اور ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ دارالعلوم کو نکال دیں اور قصبہ دیوبند، پھر ہماری نسبت دیوبند کی طرف نہیں ہے، وہ دیوبند کہ جس کے اندر دارالعلوم موجود ہے اس دیوبند کی نسبت کرتے ہوئے ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بنیاد رکھنے والے 5 اشخاص ہیں۔ نمبر 1، رشید احمد گنگوہی۔ نمبر 2، محمد قاسم نانوتوی۔ نمبر 3، احمد علی سہارنپوری۔ نمبر 3، رفیع الدین۔ نمبر 4، رفیع الدین۔ نمبر 5، عابد حسین۔ یہ 5 بندے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ میں یہاں تفاعلاً نیک فالی لیتے ہوئے ان 5 کے نام سے نیک فال لیتا ہوں۔ نیک فال کا معنی کیا ہے؟ ایک شخص اپنے بیٹے کا نام اسد رکھتا ہے، بھئی تمہارا بیٹا تو انسان ہے، تم نے اسد نام کیوں رکھا؟ وہ کہتے ہیں چونکہ اسد دلیر ہوتا ہے، میں چاہتا تھا میرا بیٹ دلیر ہو، میں نے نام اسد رکھا، تو یہ نیک فالی کے طور پر بیٹے کا نام اسد رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب. فرمایا تو جنگجو ہے، تم بیٹے کا نام حسن رکھو تاکہ وہ صلح جو بنے. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ہستیاں تھیں. حضرت علی رضی اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ان کے مقابلے میں فوج موجود ہے. آپ نے ان دونوں کے درمیان صلح کرائی. نیک فال، میں نیک فالی کے طور پہ کہتا ہوں. رشید احمد کو دیکھے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب مخالفت میں حد میں اتر گئی، آپ نے ایک جملہ فرمایا الیس منکم رجل الرشید، کیا تمہارے اندر کوئی رشید نہیں ہے؟ رشید کسے کہتے ہیں؟ سمجھدار. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم فتنے کے اندر مبتلا تھی، تو کہا ایسا بندہ نہیں ہے جو اس فتنے کو روک سکے، سنبھال سکے. معلوم ہوا کہ رشید وہ شخص ہے کہ جو فتن کا دروازہ بند کرتا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دارالعلوم کی پہلی اینٹ اس شخص سے رکھوائی ہے جو فتنوں کے دروازے بند کرتا ہے. تو دارالعلوم دیوبند دنیا میں فتنوں کے خلاف دروازے بند کرنے کا ذریعہ ہے. ابھی بھی آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، فتنہ شکیلیت کا دروازہ بند کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند ہی میدان میں نا. دارالعلوم دیوبند کے فضلاء، دارالعلوم دیوبند کے متعلقین، دارالعلوم دیوبند کے محبین، یہ سب اسی سے منسوب ہے. رشید احمد. نمبر 2 محمد قاسم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ واللہ یعطی وانما انا قاسم، علم اور عمل اللہ عطا فرماتے ہیں اور میں محمد علم و عمل کو تقسیم کرتا ہوں. تو دوسری اینٹ رکھنے والے کون ہیں؟ محمد قاسم. یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں علوم کو تقسیم کیا ہے، اور ایسے علوم سبحان اللہ. حضرت کی اردو میں لکھے جانے والی کتب کو پڑھ کر سمجھنے کے لیے درسگاہ میں بیٹھنا پڑتا ہے، وگرنہ سمجھ نہیں آتی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم نہیں سمجھ آتے تو لوگ ان پر اعتراض کر لیتے ہیں. میں ایک بات معذرت کے ساتھ کہوں گا قاسمی برادری سے بھی، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے علوم کو پڑھ کر سمجھ کر سمجھانا بہت ضروری ہے. ہمارا مخالف قاسمی علوم کو نہیں پڑھتا تو اعتراض کرتا ہے، ہم علوم کو نہیں پڑھتے تو ہم جواب نہیں دے پاتے. میں کہتا وہ پڑھ لیتا تو مداح بن جاتا، معترض نہ ہوتا. ہم پڑھ کے سمجھ جاتے تو اعتراضات کے جواب دے لیتے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت کو ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا کہ تم اپنے حالات نہیں لکھتے، اپنے حالات لکھا کرو. نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت میں حالات کیا لکھوں، میں جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھ پر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سر پہ چٹان پتھر کی رکھ دی ہو، بوجھ پڑ جاتا ہے. میں اپنے حالات کیا لکھوں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے مبارک ہو یہ کیفیت مبارک ہو، لگتا ہے کہ علوم نبوت کا فیض آپ کی طرف منتقل ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی، آپ سواری پر ہوتے وہ بیٹھ جاتی، کسی کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے تو یوں لگتا کہ ران ٹوٹنے لگی ہے. سردی کا موسم ہوتا تو پیشانی پر پسینہ آ جاتا. فرمایا مبارک ہو، علوم نبوت کا فیض تمہاری طرف آ رہا ہے. خیر. نمبر 3 احمد علی. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها فمن اراد المدینہ فلیات الباب. میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، جس نے شہر علم میں آنا ہے وہ دروازے سے گزر کر آئے. دارالعلوم دیوبند بھی دنیا میں عموماً بر صغیر میں خصوصاً علوم کا دروازہ ثابت ہوا ہے، اور علوم پھیلے ہیں. میں یہ بات دیانت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، صرف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہتا. میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ 2 باتیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1 عقیدت ہو، نمبر 2 بصیرت ہو. کبھی عقیدت نہیں ہوتی اور کبھی بصیرت یعنی دلیل نہیں ہوتی. میں دارالعلوم دیوبند کی جو بات کرتا ہوں یہ عقیدت اور بصیرت کی بنیاد پہ کرتا ہوں. مجھے عقیدت بھی ہے اور بحمد اللہ تعالی جو بات کہتا ہوں وزنی دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، بغیر دلیل کے میں بات نہیں کہتا. احمد علی
میں اس حدیث پاک سے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہو، وہ تو کوفے میں تھے، تم مدینہ کو چھوڑ کر کوفے کیوں گئے ہو؟ تو میں نے اس کو یعنی مزاح کے طور پہ، محبت کے طور پہ جواب دیا۔ میں نے کہا بھی یہ درس تو ہمیں حدیث پاک سے ملا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد المدینۃ فلیات الباب، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، جس نے شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے گزر کر آئے۔ میں نے کہا ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے وہ دروازے سے گزر کے، اور ایک شخص صف اول پہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے دروازہ پھلانگ کے، یہ دونوں صف اول پر ہیں، لیکن جو دروازے سے گزر کر گیا وہ با ادب ہے، اور جو دروازہ پھلانگ کر گیا وہ بے ادب ہے۔ ہم جاتے مدینہ ہیں لیکن کوفہ ابو حنیفہ کے دروازے سے گزر کر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم با ادب ہیں، اس لیے کہ ہم با ادب ہیں۔ تو ہم وہ ترتیب اختیار کرتے ہیں کہ جو ترتیب ہمیں نبوی سمجھائی گئی ہے۔ پھر اس پہ خیر میرے بیانات آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا جو میں رائے دے رہا ہوں کہ یہ دروازہ ہے، یہ امام بخاری بھی یہی بات کہتے ہیں۔ آپ اٹھائیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کی جو حالات پہ لکھا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں میں علم کو حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں گیا تھا۔ جب حجاز کی باری اقام تو بالحجاز، جب میں حجاز کے اندر رہا کتنا 6 سال تک رہا، وہ اقمت بالحجاز 6 عوام 6 سال تک رہا۔ اور جب کوفہ کی باری ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں لا احصی کم دخلت الی کوفہ، میں کوفہ کتنی بار داخل ہوا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ مدینہ حجاز میں رہنا یاد ہے، کوفہ میں داخل ہونا یاد نہیں ہے؟ ایک بچہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہے اور وہ دورہ حدیث کرتا ہے، اس سے پوچھو بیٹا تو دارالعلوم دیوبند میں کتنے سال رہا؟ کہے گا جی 8 سال۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا دروازہ یہاں سے کتنی بار گزرا ہے؟ کہا جی مجھے یاد نہیں ہے۔ منزل میں رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری کو حجاز میں رہنا یاد ہے، کوفہ میں داخل ہونا یاد نہیں رہا۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مدینہ منزل ہے اور کوفہ دروازہ ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہماری منزل ہے اور کوفہ ہمارا دروازہ ہے۔ بات میں نے پھر عرض کیا نا کہ بات لمبی ہو جائے گی، میں اب مضمون کو سمیٹتا ہوں، وقت چونکہ بہت کم ہے، آپ حضرات بھی مصروف زیادہ ہیں، تو مجھے آپ کی مصروفیت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میرا تو کام ہی یہ ہے، ہماری تو کیا مصروفیت ہے، صبح ہے یا شام ہے، دن ہے یا رات ہے۔ مجھے کبھی ساتھی کہتے ہیں حضرت آپ کے، ایک ساتھی کا مجھے امریکہ سے فون آیا تو مجھے کہتے ہیں آپ کو اس سے بات کرنی ہو تو آپ کے اوقات کیا ہیں؟ میں نے کہا جن کی اوقات ہو ان کے اوقات ہوتے ہیں، ہماری اوقات بھی نہیں، ہمارے اوقات بھی نہیں۔ آپ کال کر لیں، میں نہ اٹھاؤں تو سمجھنا وہ سویا ہوگا یا بیان کر رہا ہوگا یا کسی اجلاس کے اندر ہوگا۔ اور بس اوقات ساتھی پوچھ لیتے ہیں یا فارغ کب ہوں گے؟ میں نے کہا بھی فارغ اور ہم یہ دو باتیں بڑی عجیب سی ہیں، فارغ کب ہوں گے؟ کیسے فارغ ہوں گے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں فراغت کیا ہوتی ہے؟ نہیں میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ میں نے کہا بات کریں گے تو یہ بھی مصروفیت ہے، آپ سے بات نہیں کریں گے کام میں لگ ہوئی مصروفیت ہے۔ بھئی کسی اپنے کو جواب دینا بھی مصروفیت ہے، کسی کا فون سننا بھی مصروفیت ہے، یہ بھی تو دین کا کام ہے نا۔ ایک آدمی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے، ایک آدمی کسی کو فون پہ جواب دیتا ہے، کسی میسج پہ جواب دیتا ہے، یہ ساری چیزیں وعظ و نصیحت اور دین کا حصہ ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں مستقل کبھی اس پر نشست ہو تو پھر میں کوفہ پہ بات کروں، میں تقلید پہ بات کروں، حنفیت پہ بات کروں، اور میں دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کو احساس ہو کہ کتنے مضبوط دلائل ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم کس الجھن کا شکار ہیں، کس الجھن کا شکار ہیں۔ میرے پاس ابھی تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے آسٹریلیا کے ہمارے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، عالم ہیں، وہاں سے تشریف لائے۔ تو آج میں ان سے ایک بات کر رہا تھا، ایک بات انہوں نے کی، وہ بڑی پیاری بات کی۔ نے کہا جی ہمارا ایک عالم ہے، فلاں جگہ سے فاضل ہیں اور وہ بہت دور ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں بھی جب امام شافعی رحمۃ اللہ امام حنیفہ کا اتنا اختلاف ہے کہ کہہ رہا عورت کو ہاتھ لگاؤ تو وضو ٹوٹتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ٹوٹتا، ادھر آپ کہتے ہیں دونوں ہی حق ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت تقلید کے جمود کی؟ تو میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے نا جن نے پڑھایا ہے۔ جب اختلاف بتائے تھے تو اس کو سمجھانا چاہیے تھا نا کہ یہ دونوں ٹھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے، ثواب اور خطا کا معنی کیا ہوتا ہے، چاروں ائمہ عند اللہ عند الناس برحق ہے، عند اللہ ایک برحق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم دلائل سے بات سمجھائیں گے
تو بچہ کو کیوں دائیں بائیں جائے گا؟ وجہ کیا ہے کیوں جائے گا؟ خیر، نمبر 4 رفیع الدین، چوتھی انہوں نے رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ صحیح عقیدے والے کو بھی رفعتیں دیتے ہیں اور صحیح علم والے کو بھی رفعت دیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے صحیح عقیدہ اور صحیح علم کی بنیاد پر بلندیاں دی ہیں، نوازا ہے اللہ پاک نے۔ نمبر 5 عابد حسین، عابد، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے فرمایا جنت میں جانا تو میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، یہ آسان راستہ ہے، جہاں یہ جائیں گے وہاں تم بھی چلے جاؤ۔ کتنا آسان راستہ اللہ نے بتایا جنت میں جانے کا۔ تو پہلی رکھنے والا 5ویں والا کون ہے؟ عابد۔ دیوبند والے عباد الرحمن ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان عباد الرحمن کے ساتھ جڑو، اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان فرما دیں گے۔ پھر حسین، دارالعلوم دیوبند والے دیوبندی، یہ حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے۔ ہماری تو بنیاد رکھنے والے کا نام ہی حسین ہے، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ یزیدیت کا دارالعلوم سے کیا تعلق ہے؟ دارالعلوم دیوبند تو حسینیت کا نام ہے۔ تو یہ وہ 5 اشخاص تھے جن نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ تو میں نے ان پر تفاعل کے طور پر آپ کی خدمت میں بات عرض کی۔ میں مزید ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاذ محمود ہیں، پہلے شاگرد بھی محمود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اپنے لیے دعا مانگی اور ہم آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے نبی کو قیامت کے دن مقام محمود عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہر پرچم ہوگا، اس پرچم کا نام لواء الحمد ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلا استاد بھی محمود، پہلا شاگرد بھی محمود، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا انشاءاللہ اللہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت مقام محمود کے قریب عطا فرما دیں گے، لواء الحمد کے نیچے اس کو جمع فرما دیں گے۔ اور پھر وہ عمارت جہاں پہ پڑھانا شروع کی ہے، وہ عمارت کیا ہے؟ انار، قرآن کے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جنت کے انعامات میں سے ایک نعمت رمان ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی تو پہلی عمارت ہی رمان ہے، انار ہے۔ تو میں تفاعل کے طور پر یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اور ہر کسی کو حق حاصل ہے، ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنے اکابر کی مدح کرتے ہیں، یہ ہمارا ذوق ہے۔ جن سے پیار ہے تو دل و جان سے پیار ہے، بس جن سے پیار ہے تو دل و جان سے پیار ہے، علی اعلان پیار ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آج تک نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں نہ اللہ ہمیں ہٹائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ رکھے۔ تو دوسری بات، دارالعلوم دیوبند کے بانیان کون ہیں، میں نے اس پر بات کی ہے۔ تیسری بات، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دیوبند کی رائے ہے، یہ دیوبند کا عقیدہ ہے، اکابرین دیوبند اس مسئلے میں اکٹھے تھے، اس مسئلے پر دیوبند میں اختلاف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ اکابرین دیوبند سے مراد کیا ہے، کن کی رائے کا نام عقیدے میں اکابرین دیوبند کا متفق عقیدہ ہے۔ نمبر 1 رشید احمد گنگوہی، نمبر 2 محمد قاسم ننوتوی، نمبر 3 شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، نمبر 4 شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری، بانی تبلیغی جماعت محمد الیاس، مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی۔ تو یہ ذہن نشین فرما لیں، یہ 3 قسم کے افراد ہیں۔ نمبر 1 دیوبند کے بانی رشید احمد قاسم ننوتوی، نمبر 2 شیخ الہند دیوبند کا پہلا صدر مدرس، نمبر 3 ان کے بلا واسطہ تلامذہ۔ یہ ہیں جن کی رائے کو دیوبندیت کی رائے عقیدے میں کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص خود کو دیوبندی کہتے ہوئے ایسا عقیدہ پیش کرے جو ان حضرات کا متفقہ نہیں تھا، تو بھول کر بھی آپ نے اس کو دیوبندی نہیں کہنا، غلطی سے بھی اس کو دیوبندی تسلیم نہیں کرنا۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بعض وہ لوگ جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے بلا واسطہ تلامذہ نہیں ہیں، آگے ان کے شاگرد تھے، ہندوستان میں پڑھا اور ممالک میں گئے اور عقیدہ ان کے خلاف پیش کر دیا، تو لوگوں غلط فہمی یہ ہوئی
کہا جی اس مسئلے پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد قبر اطہر میں زندہ ہیں، تو لوگوں نے کہا جی اس میں علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر صلاۃ والسلام پڑھو تو سنتے ہیں، دور سے پڑھیں تو اللہ ملائکہ کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تو کئی لوگوں نے کہا اس میں علماء دیوبند کا اختلاف ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا ہم مانگتے ہیں، تو کئی لوگوں نے کہا جی اس میں علماء دیوبند کا اختلاف ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اس میں علماء دیوبند کا اختلاف نہیں، جو دیوبندی نسبت کرتے ہوئے اس عقیدے سے روگردانی کرتا ہے اس کا اختلاف دیوبند میں اختلاف نہیں، اس کا اختلاف دیوبند سے اختلاف ہے۔ دیوبند میں اختلاف ہونا اور بات ہے اور دیوبند سے اختلاف ہونا اور بات ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نازل ہونا اور ہے اور پیدا ہونا اور ہے۔ میں اس لیے علماء کرام کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ لا نبی یا بعدی کا یہ ترجمہ نہ کریں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ کہیں کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں اس پر بات دلائل سے کر چکا ہوں، میں ابھی اس کی ترکیب اور دلیل پر بات نہیں کر رہا۔ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے، پیدا پہلے سے ہیں، وہ نازل ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، پہلے وہ مسلمان ہو اور بعد میں کہ جی میں نہیں مانتا، جیسے ابھی ایک فتنے کا ذکر ہو رہا تھا، وہ پہلے ٹھیک ہے بعد میں خراب ہو گیا۔ اب کوئی بندہ یہ کہ جی ختم نبوت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، بعض مسلمان تو آخری نبی مانتے ہیں اور بعض مسلمان اب نہیں مانتے، پہلے مانتے تھے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر مولانا ختم نبوت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوا، ختم نبوت کے مسئلے پر فلاں شخص نے مسلمانوں سے اختلاف کیا ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف ہونا اور بات ہے اور مسلمانوں سے اختلاف کرنا اور بات ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیوبندیت میں اختلاف اور بات ہے اور دیوبندیت سے اختلاف اور بات ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ ان کی رائے دیوبندیت کی رائے ہے، جو عقیدے میں ان سے انحراف کرے گا وہ دیوبندیت سے اختلاف کرتا ہے۔ نمبر 4، منہج دیوبند۔ منہج کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں دیوبندیت؟ منہج ہے مجموعہ نبوت نے، میں اس میں کے لیے صرف 2 باتیں کروں گا منہج کو سمجھانے کے لیے۔ مجموعہ نبوت نے 3 کام کیے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ ایک ہے دین کو فضائل کے ساتھ پیش کرنا، ایک ہے دلائل کے ساتھ ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا، اور ایک ہے طاقت کے ساتھ دین کو نافذ کرنا۔ یہ 3 کام، یہ مجموعہ نبوت نے 3 کام کیے اور اس کے لیے 4 طریقے اختیار کیے۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد۔ علماء دیوبند جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان وارثین نبوت نے 3 کام کیے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ اور انہوں نے 4 طریقے اختیار کیے ہیں: تقریر، تحریر، مناظرہ اور جہاد۔ میں کہہ رہا ہوں یہ دیوبندیت کا منہج ہے، یہ دین کے سارے کام کرتے ہیں اور اس کے لیے سارے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ہاں کسی شخص کے اندر اللہ نے کمال دیا ہوتا ہے، وہ 3 کام اور 4 طریقے اختیار کرتا ہے، لیکن کسی میں اتنا کمال نہیں ہوتا، وہ 1 کام کرتا ہے اور طریقہ ایک لے لیتا ہے، کوئی 2 کام کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے، لیکن وہ دوسرے کا فریق ہوتا ہے، فریق نہیں ہوتا، رفیق ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے، مخالف نہیں ہوتا۔ جو کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے اور جو اس کی صلاحیت سے باہر ہوتا ہے وہ اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کی مدح کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تعاون کرتا ہے۔ دوسری بات دیکھیں، دین کا جو کام ہے واعظ و نصیحت بیان کرنا، اس کے اندر 3 باتیں بنیادی: اخلاص، دلیل اور اعتدال۔ دارالعلوم دیوبند کا منہج یہ ہے، یہ اپنے عقائد اور مسائل کو اخلاص سے بیان کرتے ہیں،
دلیل سے بیان کرتے ہیں اور اعتدال سے بیان کرتے ہیں۔ یہ دیوبندیت کے منہج میں نے 2 باتیں بتائیں۔ نمبر 1، مجموعہ نبوت کے تینوں کام، اشاعت دین، دفاع دین، نفاذ دین، اور مجموعہ نبوت کے 3 کاموں کے لیے 4 طریقے، تقریر، تحریر، مناظرہ، جہاد، یہ تینوں کام بھی کرتے ہیں، 4 طریقے بھی اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات، دین کو جو بیان کرنے کا منہج ہے، اخلاص، دلیل اور اعتدال، ان تینوں میں دیوبند کی شان بالکل نرالی ہے اور عیاں ہے پوری دنیا کے سامنے۔ یہ منہج ہے دیوبندیت کا۔ جو ایک کام کرتا ہے دوسرے کی تردید کرتا ہے، ایک کرتا ہے دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، اس کو دیوبندی کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ دیوبندیت کا منہج ہی نہیں ہے، دیوبندیت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ مخلص نہیں، دیوبندیت نہیں ہے۔ مخلص ہے، دلیل نہیں، دیوبندیت نہیں ہے۔ دلیل ہے، اعتدال نہیں ہے، دیوبندیت نہیں ہے۔ یہ منہج دیوبندیت ہے۔ منہج سمجھیں پھر سمجھ آئے گا دیوبندیت کا منہج کیا۔ 5ویں اور میری آخری گزارش یہ ہے، میں ہندوستان میں رہنے والے حضرات کو جن کا ہندوستان دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہے، محبت کا، شاگردی کا، عقیدت کا، مخالف کو میں نہیں کہہ رہا، جو مخالف ہے میں اس کو نہیں کہہ رہا، جو دارالعلوم دیوبند کو نہیں مانتا میں اس کی بات نہیں کرتا، میں تو معتقد کی بات کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند سے منسلک خود کی نسبت دیوبندی کرنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ دارالعلوم دیوبند کو اپنا مرکز بنائیں، دارالعلوم دیوبند کو اپنا مرجع بنائیں، عقائد میں، اعمال میں، سیاسی مسائل میں دارالعلوم دیوبند کی رائے کو حرف آخر سمجھیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، بہت بڑی ایک تعداد ہندوستان میں مجھ سے منسلک افراد کی ہے، کچھ شاگرد ہیں، کچھ بیعت ہیں، کچھ محبت کرتے ہیں۔ مجھ سے کبھی بھی ہندوستان کے سیاسی مسئلے پر کبھی بھی رائے لیں، میری ہمیشہ رائے یہی ہوتی ہے، بھئی آپ یہ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ دارالعلوم سے رجوع فرمائیں۔ جو ان حضرات کی رائے ہے اس کو سمجھیں، وہ وہاں کے ماحول کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بطور خاص دارالعلوم دیوبند کے صدر حضرت اقدس مولانا اشرف مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت شیخ الاسلام سید حسین مدنی رحمہ اللہ کے صاحبزادے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم، اللہ نے ان حضرات کو علم بھی دیا ہے، تقوی بھی دیا ہے، اللہ نے فراست بھی دی ہے، نعمت عطا فرمائی ہیں۔ تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ میری بات کو سننے والے حضرات سیاسی معاملات میں اور ملکی معاملات میں ہندوستان میں رہنے والے وہ دارالعلوم دیوبند کی طرف رجوع کریں، دارالعلوم دیوبند کی رائے کو لیں، اپنے حضرات پر اعتماد کریں، اور جو پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے منتسبین موجود ہیں وہ ہر وقت اپنا رجوع دارالعلوم کی طرف رکھیں، دارالعلوم کی رائے کو حرف آخر سمجھیں۔ ہم ان اکابر کو بڑا مانتے ہیں، ہم نے جو کچھ لیا وہیں سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہمارا تعارف، نمبر 2 بانیان دارالعلوم دیوبند، نمبر 3 اکابرین دیوبند، نمبر 4 منہج دیوبند، اور نمبر 5 میری آخری گزارش، اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رکھے، اپنے مرکز علمی کے ساتھ وابستہ رکھے، اللہ میں اخلاص کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا، بولنے کا موقع دیا، میری آواز دوسروں تک پہنچانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے بھی کام لے، اللہ مجھ سے بھی کام لے، اللہ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔